بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، سورہ الشورى کی آیت نمبر 30 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما اصابکم من مصیبہ، اور تمہیں جو مصیبت بھی پہنچتی فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے اعمال ہوتے ہیں، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں اس چیز کا پتہ چلا کہ ہمارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، ان میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کے ہی اعمال ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑھ کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا ہمیں پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے، ہمیں تکلیفوں نے گھیرا ہوا ہے، ٹینشنوں کا ڈیرا ہے، تو وہ ہمارے اپنے اعمال ہیں۔ اگر ہمارے اعمال جو سارے کے سارے ہیں ان کی وجہ سے مصیبتیں آتی، تو جتنی مصیبتیں اس وقت ہمارے اوپر ہیں نا، کئی گنا بڑھ کے اس سے زیادہ ہمارے اوپر مصیبتیں آتی۔ جتنی اس وقت ہمارے اوپر مصیبتیں گناہوں کی وجہ سے ہیں، اس سے بڑھ کے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ۔ اس سے ایک بات پتہ چلی کہ جو مصیبتیں ہیں وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہیں، جو نحوست ہے وہ ہمارے کردار کے اندر ہوتی ہے، جو رزق میں بے برکتی ہوتی ہے وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، جو پریشانی ہے، ہمیں انگزائٹی اور ڈپریشن ہے، طرح طرح کی جو سوچ اور افکار نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، وہ سب ہمارے اعمال ہیں، ہمارے اعمال کا نتیجہ سارا کچھ۔ ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 4022 ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 369۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیک کاموں سے عمر بڑھتی ہے، دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے، اور بے شک آدمی اپنے کسی گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یعنی بندے نے جو گناہ کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کا رزق قطع کر دیا جاتا ہے، اس کو رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آ گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ رزق میں اگر بے برکتی ہے، کاروبار کے اندر مندی آ گئی ہے، کاروبار نہیں چل رہا، بڑا کماتے ہیں پوری نہیں پڑتی، دن رات کمائی میں لگے ہوئے ہیں، 4 5 6 افراد کمانے پہ لگے ہوئے ہیں، پوری نہیں پڑ رہی۔ اکیلے بیٹھ کے کبھی سوچیں کہ کہیں ہم سے کوئی ایسی خطا تو نہیں ہوگی جس کی پاداش میں، جس گناہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق سے محروم کر دیا، یا جو ہم کمائی کر رہے ہیں اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے برکت ختم کر دی ہوئی۔ کنز الاموال کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 304 حدیث نمبر 8666 ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکڑی کی خراش لگنا، قدم کا ٹھوکر کھانا، رگ کا پھڑکنا کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جو گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی آیت تلاوت فرمائی، سورہ الشورى کی آیت نمبر 30، حتیٰ کہ میں ٹھوکر لگتی ہے تو وہ بھی ہمارے گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے، ہماری رگ پھڑکتی ہے، یا
کوئی مصیبت کوئی بلا ہمارے اوپر آتی ہے تو ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ہمیں اپنے اعمال میں غور و فکر کرنے کی حاجت ہے۔ ہمارے علاقوں کا ایک عجیب ٹرینڈ ہوتا ہے کہ جب رزق میں بے برکتی ہوتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، گاڑی بھی خراب ہو جاتی ہے، اپنے وطن کو چھوڑ کے دوسرے ملک گئے ہوئے تھے لیکن پھر بھی سلسلہ اچھا چل نہیں رہا، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی نے تعویذ ڈال دی ہے، ہم بھاگتے ہیں تعویذ کرنے کروانے والوں کی طرف، ہم ورد وظیفے کرنا شروع کر دیتے ہیں، کرنے چاہیے، لیکن سب سے پہلے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جو میں 24 گھنٹوں کے اندر جب میری آنکھ کھلتی ہے تب سے لے کے آنکھ بند کرنے تک، رات ہونے تک، میں سارا دن ڈیلی روٹین میں کیا کرتا ہوں، پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی ہے۔ فجر کی نماز میں میاں سوئے ہوئے تھے، ظہر میں روزی کی تلاش میں تھے، ظہر کی نماز اس لیے نہیں پڑھی، عصر اور مغرب اس لیے چھوٹ گئی کہ سارا دن کام کاج سے گھر واپس آیا، تھکاوٹ ہے، اور عشاء میں تو نیند کا غلبہ ہے کہ اگر نیند پوری نہیں کریں گے تو صبح کاروبار پہ کیسے جائیں گے۔ پانچوں نمازیں اس لیے چھوٹ گئیں کاروبار کے چکر میں، دنیا کے چکر میں، اور پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کون سی غلطی ہو گئی ہے۔ پورا سال ہم نے اللہ کا کلام قرآن کھول کے نہیں دیکھا، اس کو پڑھ کے اس سے ہدایت حاصل نہیں کی، پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کون سی غلطی ہوگی۔ اور بھائی اس سے بڑی اور کیا غلطی ہوگی کہ ہم نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے، اس سے بڑی اور کیا خطا ہوگی کہ ساری دنیا میں دوستوں کو سب کو وقت دیتے ہیں اور دوستوں سے ملاقات جن سے ڈیلی ہوتی ہے ملاقات نہ ہو تو کال کر کے کہتے ہیں یار آج مصروفیت کی وجہ سے آج میں نہیں آ سکا، آج میری کوئی مصروفیت تھی، اور رشتہ داروں کو ملے ملے پورا سال گزر جاتا ہے، ساری زندگی بھی گزر جاتی ہے، کئیوں نے تو جینا مرنا ختم کیا ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں پتہ نہیں کون سی غلطی ہوگی ہے۔ اور کیا غلطی ہوگی بھائی؟ اور کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ ہمیں برکت دے؟ اور صبح کے وقت تو اللہ رزق تقسیم فرماتا ہے، جس وقت میاں سوئے ہوئے تھے نا اس وقت رزق تقسیم ہو رہا تھا۔ نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں، نیند ہی نہیں آتی، 12 1 2 3 بج جاتے ہیں، نیند ہی نہیں آ رہی۔ ہمارے پاس موبائل کے لیے بڑی فرصت ہے، ہمارے پاس دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا میرے پاس آ جائیں، کسی علامہ صاحب کے پاس چلے جائیں، کیا آپ نے گھر بھی کبھی قرآن کھول کے پڑھا؟ اب تو موبائل فون کے اندر قرآن آ گیا نا، اٹھ کے جانا بھی نہیں پڑے گا، بستر بھی نہیں چھوڑنا پڑے گا، موبائل کھولنا ہے قرآن سامنے۔ آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، آپ کو قرآن پاک پڑھنا ہے، آپ کو حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرنا ہے، موبائل کھولا سامنے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ یار اتنی سہولتیں آنے کے باوجود بھی اگر ہم نے دین کا علم حاصل نہیں نہ کیا، اس کا مطلب ہے ہم اصل محروم ہیں۔ وہی موبائل ہے نا، آپ نے ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، ٹویٹر پہ، انسٹاگرام پہ، سوشل میڈیا پہ آپ نے 4 5 گھنٹے برباد کر دیے، کاش کہ ان 5 گھنٹوں میں کوئی آدھا گھنٹہ قرآن کے لیے بھی دے دیتے، کوئی آیت سیکھ لیتے، غسل کا طریقہ پڑھ لیتے، میت کو غسل دینے کا طریقہ پڑھ لیتے، نماز جنازہ کا طریقہ پڑھ لیتے، رشتہ داروں سے حسن سلوک کے بارے میں احادیث پڑھ لیتے، اللہ کے گھر مسجد کو آباد کرنے کی فضیلت پڑھ لیتے، لیکن ہمارے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ہم سے کون سی غلطی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہمارے رزق سے برکت ختم کر دی گئی۔ ترمذی کے اندر حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں چھوٹی یا بڑی جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے کسی گناہ کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور جو گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے وہ ان گناہوں سے کئی گنا بڑھ کے ہوتے ہیں۔
اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی آیت تلاوت فرمائی، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور تمہیں جو مصیبت، جو پریشانی، جو ٹینشن تمہیں پہنچا ہے نا، یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے، ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے یہ جو ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور بہت کچھ تو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اچھا دیکھیں، اللہ کی رحمت کے قربان جائیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبت پریشانی میں مبتلا کر کے اللہ ہمارا وہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اس کی کم بلیسنگ ہے، یہ اس کا کم کرم ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، اور اس گناہ کے سبب ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں جہنم میں ڈال دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ ہمارے پاؤں پہ کانٹا چبھا دیا، ہمیں ٹھوکر لگ گئی، ہمیں سارا دن سر درد ہوتا رہا، ہمیں 2-3 دن کے لیے بخار آ گیا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بھی مصیبت آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بندہ مومن کو کانٹا بھی چبھے تو اللہ اس کی وجہ سے اس کا ایک گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کا ایک درجہ بڑھا دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ تو اس کی کرم نوازی ہے کہ وہ ہمیں ہمارے گناہوں کے سبب جو مصیبتیں دیتا ہے، ان مصیبتوں سے ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، یہ ہمارے اعمال ہیں، یہ ہمارا کردار ہے جس کی وجہ سے نحوست آتی ہے۔